کیا جواب دیتا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ بل ہوا قرآن مجید، قرآن مجید۔ کہاں سے آئے ہو؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ سے آئے ہو۔ کب آئے ہو؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اتنا محترم بن گیا، اتنا مقدس بن گیا۔ یہ تقدیس اور احترام کیوں ملا اس مہینے کو؟ اس لیے کہ اس میں رمضان اترا ہے، قرآن اترا ہے نا۔ قرآن اور رمضان کے تعلق کا ایک عملی مظاہرہ یہ ہوتا ہے میرے دوستو کہ جو ہی ہلال رمضان طلوع ہوتا ہے پوری دنیا میں قرآن گونج اٹھتا ہے، گونج اٹھتا ہے۔ مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، مغربی دنیا میں، افریقی ممالک میں قرآن گونج اٹھتا ہے۔ جب سے سیٹلائٹ پر قرآن کریم کی حرمین کی تراویح دکھائی جانے لگی ہے، مغرب والے بڑے غور سے دیکھتے ہیں اس کو، اور ہزاروں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ وہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص آنکھیں بند کر کے پڑھتا جا رہا ہے، کہیں اٹکتا بھی نہیں، رکتا بھی نہیں، پڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ دنیا کی ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں، یہ کیسی کتاب ہے جسے پڑھنے کے لیے آنکھیں بند کرنا پڑتی ہیں؟ کون لایا ہے تجھے؟ کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، روح الامین لایا ہے مجھے۔ یہ تو آپ نے پورے رمضان کی بات کر دی، وہ لمحہ کون سا ہے جس میں اتارے گئے ہو؟ جواب دیتا ہے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہوں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کتنی شان اور مقام والی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قرآن کی نسبت نے اس رات کو ہزاروں راتوں سے بھی بلند کر دیا۔ جس مہینے میں نازل ہوا وہ سب مہینوں سے بلند ہو گیا، سید الشہور کہلایا۔ جس زمانہ میں آیا وہ خیر القرون کہلایا، جس امت پر آیا وہ خیر الامم کہلائی، جس رسول پہ نازل ہوا وہ سید المرسلین ہوا، جس رات میں نازل ہوا وہ ہزاروں راتوں سے بلند ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، یاد کرو حافظ بن جاؤ گے۔ حشر میں تمہیں ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی تنویر میں ہزاروں ملائکہ اور نوری چلیں گے۔ مجھے خوبصورت پڑھو تو قاری کہلاؤ، میری عزت کے لیے لڑو تو غازی بن جاؤ، اور میری آن پر کٹ مرو تو شہید کہلاؤ۔ باقی سب کو موت مارتی ہے، شہید موت کو بھی مار ڈالتے ہیں۔ مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ میری بات دل میں اترنے دیں، مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اسے توجہ سے سنیں، ناروں سے خود بھی اور مجھے بھی مستثنا کر دیں۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہی تو ہماری کتاب ہے جو سچ بولتی ہے۔ نام بھی بتا دیا، اپنا کام بھی بتا دیا، مقام بھی بتا دیا۔
زمانہ بھی بتا دیا، مہینہ بھی بتا دیا، رات بھی بتا دی، ذریعہ آمد بھی بتا دیا۔ کس نے بھیجا تجھے؟ قرآن بولتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ کس کے پاس بھیجا تجھے؟ قرآن بولتا ہے نزل علی محمد، نزل علی محمد وہو الحق۔ میں سچائی کے عالمی برہان، صداقت کے عالمی نشان محمد عربی پہ اتارا گیا ہوں۔ اللہ نے بڑے پیار کے ساتھ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کو وہ علم عطا کیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ کیا عرض کیا میں نے؟ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا ہم نے تجھے وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس میں حضور کی شان میں اضافہ ہوا یا خاکم بدہن کمی ہوئی؟ اضافہ ہوا۔ جب کوئی شفیق استاذ اپنے لائق اور قابل فخر شاگرد کو کہتا ہے یہ جو آج علم و حکمت کے جواہر تیرے منہ سے جھڑ رہے ہیں الحمدللہ یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ علم میں نے تجھے سکھایا ہے، تو اس میں شاگرد کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رب العالمین